بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It's called البدایہ والنہایہ. اس سے پہلے کہ ہم انشاءاللہ پہلی ایپیسوڈ کی طرف آئیں، میں آپ کو کچھ اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی واٹ از البدایہ والنہایہ. البدایہ والنہایہ is a great book written by امام ابن کثیر who was a great scholar. آپ سب نے تفسیر ابن کثیر کا نام سنا ہے، آپ سب نے ان کی تفسیر کا مطالعہ کیا ہوگا، آپ سب کو پتہ ہے کہ امام ابن کثیر کتنی زبردست ان کی بکس ہیں. سو دس از ون آف دا بکس البدایہ والنہایہ. بیسکلی واٹ اٹ مینز از دا بگننگ اینڈ دی اینڈ. 16 والیومز پہ بیسیکلی یہ پوری کی پوری کتاب مشتمل ہے اور بہت لمبی ہے، بٹ اوبیسلی وی وانٹ بی گوئنگ انٹو مچ ڈیٹیلز. یہ سیریز جو ہے اس میں میں جو بات کروں گا بیسیکلی ہم بات کریں گے کائنات شروع کیسے ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسنس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اوپر، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اوپر، اینڈ ڈیفینیٹلی کہ کس طرح سے ہم دنیا میں آئے. تو یہ آئی نو کہ بہت کم پارٹ ہے ان 16 جلدوں کا، بٹ اوبیسلی یہ وہ پارٹ ہے جس سے آپ کے بہت سے سوالات کے آپ سب کو جواب مل جائیں گے. یہ سیریز کہاں سے انسپائرڈ ہوئی ہے میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ امام عمر سلیمان حفظہ اللہ who's a great scholar right now in America, in the US. ان کی یہ سیریز انگلش میں موجود ہے البدایہ والنہایہ the beginning and the end کے نام سے یوٹیوب پہ. So I really got inspired by listening to that series and I thought کہ کیوں نہ اس کا ایک اردو ورژن بھی ہونا چاہیے. So all the credit goes to امام عمر سلیمان who is also my virtual teacher, a spiritual teacher. We all have some teachers. ہم سب کے کوئی نہ کوئی اساتذہ ہوتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، ہم ان سے سنتے ہیں. So امام عمر سلیمان is definitely one of them. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کو بتایا کہ the reason why I'm thinking to start this series is because ہمارے بہت سے مسائل کا حل جو ہے وہ علم میں ہے، اور ایسا بہت سا علم جو ہمیں ہونا چاہیے وہ ایکچولی ہمیں نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کائنات شروع کیسے ہوئی تھی، ہم دنیا میں کس طرح سے آگے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی جو سٹوری ہے اس میں کیا کیا زبردست لیسنز ہیں ہمارے لیے، جس سے بہت سے سوالوں کے جواب ہمیں جو ہے وہ مل جائیں گے. اوکے، سو دس از جسٹ a background of why I want to do this series. Jumping to the first episode، اور یہ ہماری فرسٹ ایپیسوڈ ہے جس میں آپ سے بات کرنے والا ہوں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے ایسنس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی نیڈ کے اوپر. وائی ڈو وی نیڈ اے گاڈ؟ اللہ کی کیا ضرورت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو کیسے بیان کرتے ہیں. تو بہت انٹرسٹنگ باتیں انشاءاللہ آپ سب کے سامنے آنے والی ہیں. جبیر ابن مطعم ایک صحابی تھے، لیکن اوبیسلی صحابی ہونے سے پہلے وہ ایک مشرک تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے. جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی اور بہت زیادہ چڑ کھاتے تھے. یعنی اگر ہم بات کریں اینمیٹی کی کہ کس کو بہت زیادہ اینمیٹی تھی اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جبیر ابن مطعم وڈ بی ان دا ٹاپ آف دا لسٹ. جبیر ابن مطعم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے. بہت بار ایسے ہوتا تھا کہ مشرکین ان سے کوئی ٹسل کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو آیت پڑھ رہے تھے اور وہ آیت سن کر بہت سے مشرکین امپریس ہو جاتے تھے، بہت سے مشرکین سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کیونکہ قرآن کا افیکٹ ہی کچھ ایسا ہے. تو جبیر ابن مطعم بھی ایک بار اس طرح سے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت فرما رہے تھے، یہ آیت کو تلاوت فرما رہے تھے، اینڈ دیٹ از دی آیا آف سورہ طور ورس 35 اینڈ ورس 36. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ٹرانسلیشن، اور ور دے کریٹڈ بائی نتھنگ اور ور دے کریٹرز آف دیم سیلوز. کیا یہ لوگ نے خود سے اپنوں کو بنایا، اپنے آپ کو بنایا، یا ان کو کسی نے بنایا ہے؟ اور سبحان اللہ جبیر ابن مطعم نے جب یہ آیت سنی تو یہ ان کو اتنی سٹرائک کی اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ آیت خالق کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر ہم پاسبلٹیز کی بات کریں، جتنی بھی سائنٹیفک پاسبلٹیز اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں، ان سب پاسبلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ لاجیکل اور سب سے زیادہ یو کین سے کہ ایسی چیز جو کہ سینس میک کرتی ہے، سم تھنگ وچ میک سینس، کہ ہم یہاں پر کیسے آ گئے اور کیا ہمارا کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے. تو سب سے زیادہ جو لاجیکل بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا کوئی کریٹر ہے، ہمارا کوئی ڈیزائنر ہے اور ایک کائنات انٹیلیجنٹ ڈیزائن پہ بنی ہوئی ہے. تو یہی بات سٹرائک کی جبیر ابن مطعم کو، اور جبیر ابن مطعم نے سوچا کہ ڈیفینیٹلی ہمارا کوئی خالق ہے اور ہم خود سے تو بن نہیں سکتے. یہی تو پاسبلٹی اللہ نے بتائی نا کہ یا تم خود سے بن گئے آؤٹ آف نتھنگ، یا جو ہے وہ تم نے اپنے آپ کو بنایا، یا پھر تیسری آپشن یہ ہے کہ تمہارا کوئی خالق ہے. آپ خود سوچئے کہ دنیا میں
چھوٹی سی چھوٹی چیز کا کوئی خالق ہے, چھوٹی سی چھوٹی چیز خود سے نہیں بن جاتی. یہ واچ جو اس وقت میں نے پہنی ہوئی ہے, obviously اس واچ کو بنانے والا کوئی ہے, وہ ساری پاسبلٹیز کی خود بن گئی یا اس نے اپنے آپ کو بنا دیا. Those are absurd possibilities. وہ possibility exist نہیں کر سکتی. So the only option we are left with is to believe that there is a God, there is a creator, and that creator is Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, John Lennox, Oxford University کے پروفیسر, ان کا بڑا زبردست بیان ہے اس پہ اور بڑی زبردست ان کی ویڈیو ہے. انہوں نے کہا کہ when we study all the possibilities, یہ جو میں نے ابھی آپ کو بات کی ہے کہ کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے اس کائنات کے ایگزسٹ کرنے کی, اس کائنات کے سسٹین ہونے کی, آپ خود دیکھیں نا کہ سم ہاؤ آؤٹ آف آل دا پاسبلٹیز ہم ارتھ میں جا کے ایگزسٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں ارتھ میں بھیجنے والی ذات کوئی تو ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں جان لینکس کے دی اونلی پاسبلٹی اینڈ دی اونلی فیزیبل ایکچولی پاسبلٹی, وہ چیز جو پاسبل ہو سکتی ہے, جو سب سے زیادہ سینس بنانے والی پاسبلٹی ہے, وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہمیں کسی نے بھیجا اور ہم انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے مطابق یہاں پہ آئے. انفیکٹ سورہ الاحقاف چیپٹر 46 ورس 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض, کہ کہو ان سے جو جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ, تو ان سے کہو کہ مجھے بتاؤ کہ وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ, انہوں نے دنیا میں سے کیا بنایا. آپ کو پتہ ہے کہ آیت کتنی گہری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں جو دلیل پیش کرتے ہیں, بائی دا وے اس آیت میں دونوں دلائل ہیں. فلسفی کے مطابق ایک ہوتی ہے دلیل العقلی, ایک ہوتی ہے دلیل النقلی. دلیل العقلی سے مراد ہے کہ دلیل based on logic, and دلیل نقلی is دلیل based on text. جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں کسی چیز کو پروو کرنے کے لیے, ہمیں دو طرح کے دلائل چاہیے. نمبر 1 ہمیں لاجیکل دلیل چاہیے, نمبر 2 ہمیں جو ہے وہ ٹیکسچرل پروف چاہیے کہ یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے, اس کو کسی نے سرٹیفائی کیا ہے وغیرہ وغیرہ. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ He asks every one of us in this ayah, especially the atheists, those who don't believe in Allah. Allah says to the mushrikeen, to the atheists, to everyone who doesn't believe in Allah, کہ جس کو بھی تم انووک کرتے ہو, جس کو بھی تم آئیڈیل بناتے ہو, یا جس کو بھی تم فالو کرتے ہو اللہ کے علاوہ, تو صرف یہ بتا دو کہ انہوں نے دنیا کے حوالے سے کیا بنایا جو کچھ اس دنیا میں. آپ کو پتا ہے کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عقلی دلیل دی ہے, وہ عقلی دلیل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کی پہلے بات کر رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے, کیونکہ دنیا وہ ہے جہاں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں, دنیا کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو پہلے دنیا کی بات کی گئی اور دنیا کے حوالے سے پوچھا گیا کہ تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی میں سے بتا دو کہ کیا چیز جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ. یعنی یہ ٹریز ہیں, یہ بارش تمہیں نظر آ رہی ہے, کلاؤڈز نظر آ رہے ہیں, یہ ماؤنٹینز نظر آ رہے ہیں. اس چیز کی بات نہیں ہو رہی جو چیز سائنٹسٹ انوینٹ کرتے ہیں, جیسے کیمرہ ہے, سیل فون ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو نیچرل چیزیں ہیں, جو نیچر ہے, جس طرح سے دنیا تمہارے سامنے موجود ہے, یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق؟ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ gives the textual proof, یعنی کہ ٹیکسٹ لے کر آؤ, برنگ می اے اسکرپچر. اگر تمہارے پاس کوئی پروف ہے کہ یہ چیزیں کسی اور نے بنائی ہیں تو پھر اس کا ٹیکسچل پروف جو ہے وہ لے کر آؤ. نہ تمہارے پاس ٹیکسچل پروف ہے, نہ تمہارے پاس لاجیکل پروف ہے. سو وٹ ڈز دس ٹیل یو اباؤٹ دا کریشن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ اٹ اونلی ٹیلز یو کہ وہ چیز جو تمہیں نظر آ رہی ہے, اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنائی اور تمہارے پاس کوئی اور اس کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے, دین واٹ اباؤٹ آل دیز تھنگز جو تمہیں نظر نہیں آ رہی. فار ایگزامپل گیلیکسیز ہیں, آسمان ہے, آسمانوں میں کیا کیا ہے, کون کون سی مخلوق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بنایا جو تمہیں بھی نہیں پتا. ابھی تو تم صرف آبزرو کر رہے ہو, تمہیں نظر آ رہی ہیں چیزیں. یو ڈونٹ ایون نو کہ ابھی اللہ کی کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو میجسٹی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو گلوریس کریشن ہے, اس میں کیا کیا ہے. سو واٹ اباؤٹ دیٹ؟ تم اس کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہو؟ تمہارا تو بہت لمیٹڈ نالج ہے. تم نے کتنی یونیورس کو ایکسپلور کیا, تم نے کتنا جو ہے وہ آبزرو کیا یونیورس کو. آن وٹ بیسز آر یو ریجیکٹنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ سو بردرز اینڈ سسٹر, یہ جو ساری ہم نے باتیں کی ہیں, بیسیکلی ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ ان ساری باتوں کا مقصد یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب میں, قرآن میں ہمیں ریئلائز کروا رہے انسانوں کو کہ جانو تم کہاں سے آئے ہو, تمہارا کوئی تو کریٹر ہوگا نا. جس طرح سے آپ کی ایگزسٹنس, میری ایگزسٹنس اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے انسیسٹرز تھے. ہم نے اپنے انسیسٹرز کو نہیں دیکھا,
ہم نے اپنے پردادا کے پردادا کے پردادا کو نہیں دیکھا، لیکن چونکہ ہم یہاں پہ موجود ہیں تو یہ ایک دلیل ہے کہ وہ لوگ بھی موجود تھے۔ تو what about all the creation؟ کیا یہ کریشن دلیل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی موجود ہے، کوئی کریٹر ہے؟ Who lit the fire؟ بگ بینگ جو ہے وہ کس نے کیا؟ گریوٹی جو ہے وہ کس نے بنائی؟ یہ جو 4 فورسز ہیں which govern the universe، یہ کس نے تخلیق دی؟ Definitely there is one entity, one being جو الحی ہے، جو القیوم ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری پہلی ایپیسوڈ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔